السلام علیکم۔ کافی سارے لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا کہ سر موبائل میں بزنس منیجر اور یہ چیزیں ہم کس طرح دیکھیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ موبائل میں آپ آئیں گے، یہاں پر آپ نے سمپل لکھ لینا ہے بزنس منیجر، اسے آپ لکھ کے سرچ کریں گے اور اس کے بعد لاگ ان اینڈ ایکسیس، یہ پہلا جو لنک ہے ہم اس پر آئیں گے۔ لاگ ان وتھ فیس بک پہ جائیں گے، ہم یہاں پر اپنے فیس بک کی ڈیٹیل دے دیں گے، آئی ڈی کو ہم لاگ ان کر دیں گے اور اس کے بعد جو آپ نے نمبر دیا ہوگا اس پہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اگر آپ نے 2 فیکٹر ویریفیکیشن آن کی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ آ جائیں، اس کو آپ کر لیں ڈیسک ٹاپ سائٹ، اور یہاں پر آپ نے اس کے آگے لکھ لینا ہے business.facebook.com، اور اس کے آگے جو میں نے آپ کو لنک بتایا تھا سلیکٹ والا، وہ آپ نے لکھ لینا ہے / یہاں پہ میں آگے کر دیتا ہوں سلیکٹ، اور اس کو ہم انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے جتنے بھی بزنس اکاؤنٹس ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے کل جو ہے یہ زیب ویب بنایا تھا تو وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل ہب اور دوسرے بھی شو ہو رہے ہیں۔ جس بزنس منیجر میں آپ نے جانا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ، اور اس بزنس منیجر میں آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ یہ ساری اس کی ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی سارا طریقہ وہی سیم ہے۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے، یہاں سے آپ یہ سارے اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس کی بزنس سیٹنگ میں آ جائیں گے تو یہ اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی جو کل میں نے اپنے جو کمپیوٹر کی سکرین ہے وہاں سے اوپن کی ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ سب چیزیں بالکل وہی ہیں۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس کی کلاس نمبر 11 کے ساتھ میں ہوں سلمان صدیقی۔ آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بزنس منیجر اور ایڈز منیجر کے متعلق بتایا تھا۔ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایڈز منیجر سے ہوتا ہے، لیکن ہم جب ویب سائٹس کے لیے یا بڑے سٹورز کے لیے ہم ایڈ رن کرتے ہیں، فیس بک پکسل کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، یا ہم واٹس ایپ کو جو ہے وہ ساتھ ویب سائٹ کے کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پھر بزنس منیجر پہ آنا پڑتا ہے۔ تو یہ آگے کی چیزیں ہیں، ابھی آپ کو اتنی زیادہ شاید اس کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے، ایک فیلڈ میں آئیں گے، آپ ایڈ رن کریں گے بار بار، تو آہستہ آہستہ آپ کو ان سب کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ پھر آپ چاہیں تو ایک کلاس دوبارہ دیکھ لیجئے گا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں کہ ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل کیوں ہوتے ہیں، اس پہ کیا کیا ایشو آتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایڈ چلانے لگیں گے، کمپین رن کریں گے آپ، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کن کن چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، کس طرح کے ایڈز رن کرنے ہیں، کس طرح کے نہیں کرنے۔ اور ایون کہ کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس اور اس کا ایڈ کسی ایسی کیٹیگری میں آتا ہے جو آپ کے ایڈ اکاؤنٹ کو افیکٹ کرے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل کیوں ہوتے ہیں اور اس کو ریکور کیسے کرتے ہیں، آج کی کلاس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو میں آ جاتا ہوں یہاں پر، یہ ایک ایڈ اکاؤنٹ ہے میرے پاس۔ ایڈ اکاؤنٹ ہمیشہ یہ جو آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ ہر ایک ایڈ اکاؤنٹ کی آئی ڈی الگ ہوتی ہے۔ تو یہ سمپل میرا پرسنل ایڈ اکاؤنٹ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں تو میری پرسنل پک یہاں پہ شو ہو رہی ہے۔ یہ ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا، اس کو میں نے ریکور نہ کیا کہ چلو ایک کلاس جو ہے وہ ریکارڈ کر لوں گا تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہ اس ایڈ اکاؤنٹ کی آئی ڈی ہے۔ یہ ایڈ اکاؤنٹ کہاں سے آیا؟ آپ گوگل پہ جائیں گے، آپ سمپل ایڈز منیجر لکھیں گے اور اس کے بعد جو لنک آئے گا اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے ایڈ اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، ایڈز منیجر میں۔ تو یہاں پہ اس کو جو ایشو آیا ہوا ہے وہ ایشو ہے اس کا بلنگ کا۔ اگر میں بلنگ میں آ جاؤں یہاں پر تو یہ دیکھیں، یہ اس کا بلنگ میں پیمنٹ سیٹنگ میں اس کا پیمنٹ کا ایشو تھا۔ پیمنٹ کا ایشو کیوں آیا کہ میرا جو ماسٹر کارڈ تھا اس کو میں نے ایپ سے آف کر کے رکھا ہوا تھا، تو فیس بک نے پیمنٹ وہاں سے ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پیمنٹ ڈیٹیکٹ نہ ہوئی، ٹرانزیکشن فیلڈ ہو گئی، تو اس وجہ سے میرا یہ ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ کو آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن کہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل کر دیا گیا ہے۔ سی ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اب اگلا سوال کہ جب اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ business.facebook.com/business/help، یہ لنک اپنے پاس سیو کر لیں یا اس کو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے۔ ہاں، یا دوسرا طریقہ ہے یہاں پر اوپن ہیلپ سینٹر بھی کروں میں اگر،
تو یہ دیکھیں میں اسی ایڈریس پہ آیا ہوں business.facebook.com/business/help. تو اس پر آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ گیٹ سپورٹ پہ کلک کریں گے. یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے, یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے. آپ یہاں پہ کلک کریں گے, وہ آپ سے نا ریزن پوچھے گا. دیکھیں اس نے میرا ایڈ اکاؤنٹ اٹھا لیا خود بخود. اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں کلک کروں گا, میرے باقی جتنے ایڈ اکاؤنٹ ہیں وہ یہاں پہ مجھے شو کر دے گا. لیکن میں دیکھ لیتا ہوں کہ آیا کہ یہی میرا ایڈ اکاؤنٹ ہے. اس کی ایڈ اکاؤنٹ آئی ڈی میں دیکھتا ہوں جو 24510 سے شروع ہو رہی ہے اور 6752 پہ ختم ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, 24510 سے شروع ہو رہی ہے اور 6752 پہ ختم ہو رہی ہے. بالکل یہی میرا ایڈ اکاؤنٹ ہے جس پہ مجھے ایشو آ رہا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ سلیکٹ ایشو, وہ ایشو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ایڈ اکاؤنٹ از ڈسیبلڈ, اور اس کے بعد یہاں سے اب میرے سے پوچھے گا کہ آپ کوئی ایسٹس یہاں سے سلیکٹ کریں. تو میرا جو ایڈ اکاؤنٹ ہے 24510 یہ والا, اور اس کے بعد یہاں سے میں کانٹیکٹ سپورٹ پہ جو ہے کلک کر دوں گا, اور اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا مسئلہ لکھوں گا. جو بھی میرا ایشو ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا, اور اس کے بعد آپ نے اسکرین شاٹ لگانا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر دیں گے, یہاں پہ ای میل دیں گے اور اسٹارٹ چیٹ پہ کلک کر دیں گے. یہاں سے آپ کے میسنجر میں جو فیس بک کی ٹیم ہے ان کے ساتھ لائیو چیٹ شروع ہو جائے گی, اور آپ ہر طرح سے اپنا مسئلہ سولو کروا سکتے ہیں ان سے. کوئی بھی مسئلہ ہو, ایڈ اکاؤنٹ کا کوئی بھی ایشو ہو, کیونکہ وہ ٹیم لائیو ہوتی ہے آپ کے ساتھ, میسنجر پہ آپ کے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور زیادہ ایشو ہو تو وہ آپ کو کال بھی کر لیتے ہیں آپ کے نمبر پہ. یہاں پر میں نے انہیں لکھ دیا کہ میں ایڈز اکاؤنٹ ڈسیبلڈ مسٹیکنلی, آئی فارگٹ ٹو ڈی فریز مائی کارڈ سو دیٹس وائی اٹس ہیپن, نو آئی کلیئر مائی آل فنڈز, کائنڈلی چیکڈ اینڈ اپروو مائی اکاؤنٹ, تھینکس. اس کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیا, اور یہ بھی یہاں پہ ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا اسکرین شاٹ. یہاں پہ میں نے اپنا موبائل نمبر لکھا, اور یہاں پر میرا ای میل ہے. اسٹارٹ چیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو فیس بک ٹیم سے کنیکٹ کر دے گا. میسنجر پر آپ کی چیٹنگ جو ہے وہ ان سے سٹارٹ ہو جائے گی, اور آپ کو کال بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح آپ ان سے اپنا ایشو سولو کروا سکتے ہیں. اگر تو یہ ابھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, یہ تھوڑا سا وقت لیتے ہیں کنیکٹ ہونے میں. یہ اوپن ان میسنجر کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس میسنجر اوپن ہو جائے گا جس میں ان کی چیٹ جو ہے وہ مجھے شو ہو رہی ہوگی. تو یہاں پر آپ ان سے چیٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی ایشو ہوں گے آپ یہاں سے ان سے سولو کروا سکتے ہیں. تو یہ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ ایڈ اکاؤنٹ میں نے صحیح کروائے ہوئے ہیں. کسی کا ایک مسئلہ تھا دوست کا, تو میں نے صحیح کروایا اسکرین شاٹ بھیج کے, تو پراپر بات ہوئی, انہوں نے پھر اس پر جو ہے وہ کال کی اور وہ ایشو اس کا سولو کروا دیا تھا میں نے. اس طرح آپ اپنا کوئی بھی ایڈ اکاؤنٹ کا ایشو سولو کروا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو لائیو کر کے بھی دکھا دیا. اب آتے ہیں کہ ایشو آتے کس وجہ سے ہیں, جو اصل وجہ, کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ایشو کیوں آتے ہیں, ایک ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل کیوں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایڈ اکاؤنٹ جو ڈسیبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی وجہ سے, کہ آپ نے کوئی رینڈم فیس بک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ویریفائی نہیں کروایا ہوا, تو اس وجہ سے آپ کے ایڈ اکاؤنٹ میں ایشو آ سکتا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے, جو زیادہ تر لوگ اگنور کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ فیس بک کی نا ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پہ یا ہیلتھ پہ آپ جو ہے وہ ایڈ نہیں چلا سکتے, اویئرنیس بیس. اس کے لیے بھی آپ کو آئیڈینٹی کنفرمیشن کروانا ہوتی ہے اپنی, اور وہ ضروری ہوتی ہے. وہ کرواتے کیسے ہیں, بہت سے لوگ نہیں کرواتے اور وہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھ کے ایڈ چلا دیتے ہیں کسی کا بھی, کہ اویئرنیس کا ایڈ ہے یا کوئی بھی, تو ان کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو آئیڈینٹی ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے اپنی, کہ آپ پولیٹیکل سے ریلیٹڈ ایڈ چلا رہے ہیں, جو کوئی بھی سوشل ایشو یا اویئرنیس یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں, تو یہ ہر کوئی ان پہ ایڈ نہیں چلا سکتا. اس کے لیے میں آؤں گا یہاں سے, اگر میں سیٹنگ میں آ جاؤں, آپ نے اگر موبائل سے بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے نام پہ کلک کریں گے, جہاں پہ مینیو کا آپشن آتا ہے وہاں پہ بالکل آخر میں سیٹنگ کا آپشن آپ کو نظر آئے گا. سیٹنگ پہ آپ کلک کریں گے, یہاں سے آپ آ جائیں گے سیٹنگ میں, اور یہاں سے آپ آ جائیں گے اکاؤنٹ سیٹنگ میں, اور یہاں آپ دیکھیں تو آئیڈینٹی کنفرمیشن کا آپشن موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کنفرم یور آئیڈینٹی ٹو ڈو تھنگز لائک رن ایڈز اباؤٹ سوشل ایشوز, الیکشنز اور پالیٹکس.
ٹھیک ہے، اس کو میں ویو کرتا ہوں یہاں سے، تو یہاں سے آپ کو آپشن آ جائے گا کہ آپ کس طرح اپنی آئیڈینٹی کنفرم کروا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ویو پہ کلک کرتا ہوں، میں کروا رہا تھا لیکن میں نے اس کو یہیں پہ روک دیا کہ آپ کے سامنے اسے کروں گا۔ میری آلریڈی کنفرم ہے لیکن میں نے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کیا پہلے اسٹیٹس کو، اور دوبارہ میں نے اس کو وہ کیا۔ تو میں آتا ہوں یہاں اپلوڈ یور آئی ڈی پہ کلک کرتا ہوں اور نیکسٹ کرتا ہوں۔ اس سے پیچھے آپ سے ایک دو سیٹ اپ پوچھے گا، آپ نے جسٹ ان کو نیکسٹ کر دینا ہے۔ براؤز فوٹوز میں اپنے جو ہے وہ اس میں میرے سسٹم میں موجود ہے، وہاں سے اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں کروں گا نیکسٹ۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، نیشنل آئی ڈی کارڈ۔ میں اس وقت پاسپورٹ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، نیکسٹ کرتا ہوں میں، اور اس کے بعد اپلوڈز میں آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپلوڈ کر دیا یہاں پر، اور اس کے بعد جس کو میں سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرا سبمٹ ہو جائے گا۔ یہ میرے اکاؤنٹ کو ریویو کریں گے اور یہاں پر پھر آپ کو آئیڈینٹی کنفرم لکھا ہوا گرین یہاں پہ آپشن آپ کو شو ہو جائے گا، جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ آئیڈینٹی کنفرم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح آپ اپنی آئیڈینٹی کو کنفرم یہاں سے کروا سکتے ہیں، جو خاص طور پہ سوشل ایشوز یا اس طرح کے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ان کے لیے۔ یہ تو ہو گئی مین ریزن کہ آپ کی آئیڈینٹی کنفرم نہیں ہے، آئیڈینٹی ویریفیکیشن کا ایشو ہے، یا آپ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ، الیکشن سے ریلیٹڈ کچھ ایڈز چلا رہے ہیں، تو اس پر آپ کو اپنی آئیڈینٹی کنفرم کروانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اور کیا کیا ہمیں یہاں پہ مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آتا ہے وہ ہے پیمنٹ ایشوز۔ اب پیمنٹ ایشو، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ایک ایڈ اکاؤنٹ سبمٹ کیا، اس پہ پیمنٹ ایشو تھا، ایک آپ کے کارڈ میں بیلنس نہیں ہوتا، یا آپ کا کارڈ ڈکلائن ہو جاتا ہے، یا آپ کا کارڈ کسی اور نام سے ہے اور جو آپ نے بزنس اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی اور نام سے ہے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں پیمنٹ کے، جن کی وجہ سے آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ کا ایڈ اکاؤنٹ پرانا ہے تو اگر کارڈ کسی اور کے نام کا بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر نیا ایڈ اکاؤنٹ ہے آپ کا تو کوشش کریں آپ اپنے ہی نام سے جو ہے وہ ایڈ اکاؤنٹ بنائیں اور اپنا ہی آپ اس پہ کارڈ لگائیں، یا آپ اپنے کسی بھائی کا، والد صاحب کا، یا کسی اور کا کارڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈ اکاؤنٹ بھی اسی کے نام کا بنائیں، یا اسی کے آپ فیس بک آئی ڈی یوز کریں تو یہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نیا ایڈ اکاؤنٹ ہے اور آپ پہلے ہی دن جا کر 5,000 روپے پر ڈے کے حساب سے بوسٹ لگا دیں، آپ 10,000 پر ڈے کے حساب سے بوسٹ لگا دیں، تو یہ ہوتا ہے ہائی بجٹ سپینڈنگ، کہ آپ بہت زیادہ بجٹ سپینڈ کر رہے ہیں روزانہ کے حساب سے۔ جو ایک نارمل بجٹ فیس بک ریکمینڈ کرتا ہے وہ ہے 525 روپے، تو یہاں سے آپ آغاز کر سکتے ہیں، مطلب جو آپ شروع میں ایڈ لگائیں گے تو کوشش کریں 525 روپے پر ڈے کے حساب سے ایڈ لگائیں۔ ویسے جو منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے جو ایڈ رن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے $1۔ اب $1 پاکستانی آج کل میرے خیال سے کوئی 280-90 روپے بنتے ہیں، یا 300 کے قریب، تو مطلب پر ڈے آپ $1 ان شارٹ آپ کہہ لیں 300 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ بوسٹ لگا سکتے ہیں۔ یہ منیمم اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ سپینڈ کر سکتے ہیں پر ڈے۔ اس پہ ریچ کتنی آئے گی، کیا آئے گی، وہ جب ہم ایڈ پراپر رن کریں گے تو وہاں پر ہم دیکھ لیں گے، لیکن ابھی آپ نے یہاں پہ یہ سمجھ لینا ہے کہ منیمم جو اماؤنٹ پر ڈے ہم سپینڈ کر سکتے ہیں وہ $1 ہوتی ہے۔ اب وہ پاکستانی 300 بننے ہیں، یہ جتنے بھی بنتے ہیں تو وہ اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کی۔ تو ایک ایشو آتا ہے ہمیں ہائی بجٹ سپینڈنگ کا، کہ آپ نے بہت زیادہ بجٹ لگا دی اپنے نئے اکاؤنٹ پر، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو سکتا ہے۔ دوسری جو مین وجہ آتی ہے اس میں وہ ہے سوئچنگ ٹو ڈفرینٹ کنٹریز، کہ آپ بہت سے ملکوں میں ایڈ اکاؤنٹ سوئچ کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے پاکستان کے لیے رن کیا، پھر آپ نے کینیڈا کے لیے رن کیا، پھر آپ نے آسٹریلیا کے لیے رن کر دیا، اور پھر آپ نے امریکہ کے لیے، یو کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ یہ سسپیشیس ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے کہ فیس بک جاننا چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے یہ۔ تو آپ کا اگر نیا ایڈ اکاؤنٹ ہے، آپ ابھی نئے نئے مارکیٹر بنے ہیں، تو بہت زیادہ ملکوں پہ آپ نے سوئچ نہیں کرنا۔ ہاں، پاکستان میں بیٹھ کے آپ یہاں سے پوری دنیا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایڈ چلا سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ، فوراً سے آپ نے یہ نہیں کرنا
کہ مختلف ممالک میں آپ نے جو ہے وہ ایڈ کمپینز ایڈ سیٹس بنا کے چلا دیے، کسی کو آسٹریلیا، کوئی کہاں کوئی کہاں، تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوئچنگ ٹو ملٹیپل پیمنٹ میتھڈس۔ آپ نے پہلے کوئی اور پیمنٹ میتھڈ لگایا، پھر وہ آپ نے پیمنٹ میتھڈ ڈیلیٹ کر کے کوئی اور لگا دیا، پھر وہ ڈیلیٹ کر کے کوئی اور لگا دیا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ فیس بک کو لگتا ہے کہ وہ بندہ کوئی فراڈ کر رہا ہے یا لوگوں کے یہ پیمنٹ میتھڈ یوز کر رہا ہے، تو اس کو بھی سسپیشیس ایکٹیویٹیز میں فیس بک کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پیمنٹ میتھڈ بار بار چینج کر رہے ہیں تو فیس بک آپ کی طرف سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے، وہ آپ پہ کڑی نظر پھر رکھ لیتا ہے، اور وہ صرف اسے جہاں بھی موقع ملے وہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ پرماننٹلی ڈسیبل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ فار دا سیم بزنس، کہ آپ کا ایک بزنس ہے، اس میں آپ نے ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں۔ ایڈ اکاؤنٹ بناتے کس طرح سے ہیں وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ کرنسیز کے لیے یہ اس طرح کے لیے ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نیا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے بہت زیادہ ایڈ اکاؤنٹ نہیں بنانے۔ آپ یوں سمجھ لیں جو آپ کا بزنس منیجر ہوتا ہے اور جو آپ کا ایڈ منیجر ہوتا ہے، شروع میں یہ ایک چھوٹے سے پودے کی طرح ہوتا ہے جس کی کیئر کر کے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو اوپر لے کر جانا ہے اور ایک مضبوط درخت بنانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈ کانٹینٹ وائلیشن، کہ آپ کے ایڈ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی کبھی کبھار اس طرح کا ہوتا ہے جو فیس بک کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں کیا آ جاتا ہے، آپ کوئی اس طرح کا ایڈ رن کرتے ہیں جس میں کلک فراڈ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں اور یہ جیتیں، یا اس طرح کے آپ کوئی آفر کرتے ہیں، آپ کوئی انلیگل پروڈکٹس کی پروموشن چلا دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو فیس بک الاؤ نہیں کرتا، انلیگل ہے، ڈرگز ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، آپ نے ان کے ایڈ چلا دیے تو وہ بھی آپ کے ایڈ اکاؤنٹ پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ ایڈ کانٹینٹ وائلیشن یہ وہ چیز ہے جس کو فیس بک بہت زیادہ سیریس لیتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کوئی بھی ایڈ اکاؤنٹ، آپ نے کوئی بھی ایڈ چلانا ہے تو آپ کو اس کے کانٹینٹ سے پالا پڑتا رہتا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کا کانٹینٹ ہو وہ فیس بک کی جو پالیسی ہے ان کو وائلیٹ نہ کرتا ہو۔ مس لیڈنگ کانٹینٹ، اب مس لیڈنگ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کانٹینٹ دے دیں جو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے دے دیا کہ جی 50 پاؤنڈ اپنا جو ہے وہ ویٹ کم کریں ایک ہفتے میں، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 50 پاؤنڈ کا ویٹ ایک ہفتے میں کم کرنا، تو اس کا مطلب ہے آپ مس لیڈنگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ آپ آفر لگا دیں کہ راتوں رات امیر بنیں آن لائن ارننگ کر کے، یہ بھی مس لیڈنگ کانٹینٹ ہے، راتوں رات کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ تو اگر آپ کا ایڈ چل بھی جاتا ہے اور کسی نے اس کو رپورٹ کر دیا تو آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں مس لیڈنگ کانٹینٹ میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگر آگے تو اس میں ہوتا ہے لو کوالٹی اور irrelevant ایڈس۔ آپ نے ایک ایڈ چلایا، ایڈ میں آپ ذکر کر رہے ہیں فٹنس کا، اور اس کے نیچے آپ نے جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی تصویر دی ہوئی ہے یا اس طرح کی، تو وہ جو ہے ایک irrelevant ایڈ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کوئی ایسی تصویر لگائی ہے جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے یا جس میں حد سے زیادہ ٹیکسٹ آپ نے بھرا ہوا ہے، تو وہ بھی لو کوالٹی میں آتا ہے۔ امیج آپ کا لو کوالٹی کا ہے، کلیئر نہیں ہے، یا بہت زیادہ ٹیکسٹ ہی ٹیکسٹ ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے ایڈز چلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے، وہ آپ کے ایڈ اکاؤنٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاپی رائٹ کا ایشو، کہ آپ نے کوئی بڑا برانڈ ہے اس کا لوگو لگا کر یا اس کے نام کی کوئی چیز وہ آپ نے اٹھا کر اپنے اس پہ لگا کر چلا دی اور آپ نے اس کی بوسٹنگ لگا دی، تو وہ کاپی رائٹ کے میٹیریلز میں آتا ہے۔ ان سب کو اگر میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں تو یہاں پہ کچھ ایگزامپلز میں نے ان کی نکالی ہوئی ہیں، جس میں کانٹینٹ وائلیشن کی کچھ ایگزامپل ہیں کہ جو پروہیبیٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ جب انلیگل ڈرگز بیچ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں۔ مس لیڈنگ کانٹینٹ جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک ہفتے میں 50 پاؤنڈ ویٹ کم کریں، یا اس طرح کے آپ کوئی آفر دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی اس طرح کے لینگویج یوز کرتے ہیں جس میں آپ کسی مخصوص فرقے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، میل فیمیل، اس طرح کے بھی آپ نے جو ایڈ آپ رن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی نے آپ کو کہا کہ انہوں نے فیمیل ہائر کرنی ہے اپنے اسٹاف کے لیے، تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو آپ کی ڈسکرپشن ہے اس میں آپ نے فیمیل مینشن نہیں کرنا،
کیونکہ فیس بک اس کو بھی وائلیشن میں لیتا ہے کہ آپ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کا ایڈ چلاتے ہوئے آپ صرف فیمیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈسکرپشن میں آپ نے یہ چیز نہیں دینی، کسی مخصوص فرقے کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا، جرنل آپ نے پوسٹ کرنی ہے۔ کیونکہ پوسٹ میں اگر آپ یہ چیز لکھ دیتے ہیں تو فیس بک اس کو شدت پسندی میں لیتا ہے کہ آپ صرف فیمیل اور اس طرح اونلی میل، اونلی چلڈرن، ینگ انرجیٹک، اس طرح کے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کو فیس بک لیتا ہے شدت پسندی میں۔ تو جو آپ کی ڈسکرپشن ہے وہ جرنل ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کو آپ جب ٹارگٹ کرنے لگیں گے، اس کی کمپین چلانے لگیں گے، اس میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ دے سکتے ہیں کہ صرف فیمیل ہونی چاہیے، ان کی ایج کیا ہونی چاہیے، تو وہ آپ وہاں پر دے سکتے ہیں۔ آپ نے ڈسکرپشن میں یا ایڈ میں اس طرح کی چیزیں مینشن نہیں کرنی۔ اسی طرح آفینسو لینگویج وغیرہ آپ یوز نہیں کر سکتے جس میں آپ کسی کو نیچا دکھا رہے ہوں یا اس طرح کی کوئی لینگویج ہو۔ پرسنل ایٹریبیوٹس بھی آپ یوز نہیں کر سکتے۔ کچھ اگزامپل ہیں میں نے ان کے نیچے دی ہوئی ہیں جس میں آپ کسی مخصوص فرقے کو ٹارگٹ کر رہے ہوں، ان کی انکم کے بیس پہ یا ریلیجین بیس پہ یا کسی بھی بیس پہ۔ یہ چیزیں ہیں کانٹینٹ وائلیشن کی، جو آپ ایڈ کا کانٹینٹ بناتے ہیں تو ان چیزوں کا لوگ دھیان نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگوں کے ایڈ اکاؤنٹ صرف اسی وجہ سے ڈسیبل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شاکنگ کانٹینٹ آپ کوئی جو ہے وہ آپ ڈسکرپشن دے دیں کہ آپ جو ہے آپ نہیں یقین کریں گے کیا ہوا، کلک کریں اور دیکھیں کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے ہم تھمبنیل تو بنا دیتے ہیں، لیکن ان کے ہم ایڈ اگر رن کریں تو وہ فیس بک وائلیشن میں آتے ہیں۔ اسی طرح مس یوز آف سمبلز اینڈ آئیکنز کہ آپ فیس بک کا لوگو لگا دیں تو دیکھنے والوں پہ یہ تاثر جائے گا کہ یہ فیس بک کی طرف سے ہے، جبکہ وہ فیس بک کی طرف سے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا بھی آپ کچھ کریں گے تو کاپی رائٹ میں بھی آتا ہے اور مس یوز میں بھی آتا ہے، تو وہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ہمارا ایڈ اکاؤنٹ ڈسیبل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے آج کی کلاس میں یہ بھی دیکھا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو کس طرح کنفرم کرواتے ہیں تاکہ ہماری آئی ڈی پر کوئی زیادہ ایشو نہ آئے۔ تو جو آپ نے آج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کنفرم کروا لینی ہے اپنی آئی ڈی میں سیٹنگ میں جا کر۔ باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم ملتے ہیں جو اگلا اس کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔